السلام علیکم، سریہ چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ آف کورس کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزرا اسے آسان کر سکتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح پہلے بات کر لیتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ آج کے روز فیصل آباد شہر میں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 20 ڈگریز اور کم سے کم ٹمپریچر 6 ڈگریز رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگر ویزیبلٹی کی بات کریں تو آج 402 میٹرز ویزیبلٹی ہے، جو کہ ریسٹرکٹڈ ہے، لمیٹڈ ہے اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کریں اس سے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو فاگ نظر آئے گی۔ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو کوشش کریں اسپیڈ مت کریں، ایکسٹرا ٹائم رکھیں، اور جب بھی اگر آپ دیر بھی ہو رہی ہے آپ کو تو کوشش کریں کہ اسپیڈ مت کریں، نو میٹر واٹ، اسپیڈ بالکل بھی مت کریں، نہ اپنی جان نہ کسی اور کی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ یو وی انڈیکس اس وقت آف کورس 0 ہے بیکاز کلاؤڈی ہے ویدر، لیکن 11 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان سن پروٹیکشن کا استعمال لازمی طور پہ کریں۔ ہوا 8 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے، کافی سرد موسم ہے کمپیریٹیولی جو پچھلے 1.5 ویک میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اس لیے اگر آپ کہیں بھی باہر نکل رہے ہیں اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں، گرم کپڑوں سے ٹھنڈے جو ہوا ہے اس میں سیدھا نہ چلے جائیں بیکاز اس سے سردی جو ہے فوراً آپ کو لگ جاتی ہے۔ اسے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں۔ ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو میسج، ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کے پاس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا میرا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے قیامت والے دن جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا وہ شخص جسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، حکمران ہو اور انصاف کرنے والا ہو، حکمران ہو اور انصاف کرنے والا ہو۔ اس سرزمین نے ایسے حکمران دیکھے ہیں جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے تھے، اگر میری حکومت میں کوئی کتا بھی دریائے نیل کے قریب پیاسا مر گیا، اے عمر قیامت کے دن تجھ سے پوچھ ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ تو اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ کسی بھی ملک کے آف کورس اگر حکمرانوں کی ہم بات کرتے ہیں تو آئی تھنک مقصد صرف پاور نہیں ہوتا ہے بلکہ ایکچولی عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، ایک کنسیڈریٹ اور کمپیشنیٹ ریاست بنانا ہوتا ہے۔ اینڈ آف کورس کیا ہمیں وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن یہی کہوں گی کہ شاید ضرورت ہے بہتر حکمرانوں کی اور زیادہ کنسیڈریٹ اور کمپیشن کی ضرورت ہے، نہ صرف حکمرانوں سے بٹ آلسو ہم لوگوں سے۔ اور آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا ہمارا کام ہے۔ اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریلویز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ اویس؟ شکر میڈم، آپ سنا ٹھیک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اویس بتائیے گا کہ آج کیا صورتحال ہے ریلویز کی؟ لاہور سے راستہ فیصل آباد کراچی جانے والی کراکم ایکسپریس جو ہے وہ بھی آج 2 گھنٹے 30 منٹ لیٹ رہی ہے، اور شالیمار ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ لیٹ رہی ہے۔ کراچی سے راستہ فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 3 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی ہے، اور راولپنڈی سے راستہ کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے 15 منٹ لیٹ رہی ہے۔ راولپنڈی سے راستہ کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس بھی آج 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے۔ ملت ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ لیٹ رہی ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی غوری ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 35 منٹ لیٹ رہی ہے۔ پشاور سے راستہ کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے 25 منٹ لیٹ رہی ہے۔ تو آج بھی ٹرینیں جو ہے وہ تاخیر سے پہنچی ہیں اور مسافروں کو انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ اویس اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ فاگ کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی آف کورس ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے، لمٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹرینوں میں تاخیر کا سامنا ٹرینوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر اوور آل ہم ریلویز کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ چاہے فاگ ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی ایشو کی وجہ سے ہمیشہ ہی ٹرینز جو ہیں وہ لیٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں پبلک ٹرانسپورٹ سے، ہمارا سسٹم بہت ہی ابھی بھی پیچھے ہے اور بیکورڈز ہے، اور لازمی طور پہ ضرورت ہے کہ آگے لے کر آیا جائے، اور
ऐसी प्लानिंग की जाए जो कि एक्चुअली आज की हमारी रिक्वायरमेंट, आज की हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी और मुसाफिरों की आसानी के लिए जो चीज़ें की जा सकती हैं उनको लाजमी तौर पे किया जाए। और वकास हमारे साथ मौजूद है, ट्रैफिक के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वकास बताइएगा कि आज सबसे पहले मोटरवे से स्टार्ट करते हैं, मोटरवे की क्या सूरत हाल है? फातिमा, मोटरवे पे तो आज जो है धुंध का राज बरकरार है, ना सिर्फ मोटरवे पे बल्कि हमारे अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो फैसलाबाद को लिंक करने वाली 2 मोटरवे जो हैं, मोटरवे M3 और M4, दोनों हद निगाह कम होने के बायस बंद हैं। तर्जुमान मोटरवे के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि मोटरवे M4 पे हद निगाह 160 मीटर से कम है, जबकि मोटरवे M3 जिसको फैजपुर इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद किया गया है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए, वहाँ हद निगाह 130 मीटर से भी कम है। अब मोटरवे तर्जुमान का यही कहना है कि जैसे ही धुंध के बादल छटते हैं तो शहरियों के लिए मोटरवे को जो है खोला जाएगा, लेकिन तब तक जब तक धुंध मौजूद है मोटरवे मुकम्मल बंद रहेगी। वकास साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक की आज क्या सूरत हाल है? शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल फाता गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जो है वो कुछ बेहतर है, क्योंकि सरगोदा रोड पे जारी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो ऑलमोस्ट जामिया चिश्तिया चौक तक पहुंच चुका है। अब वासा की जानिब से जो खुदाई का सिलसिला जारी है वो इस वक्त जामिया चिश्तिया चौक के करीब तर है, जिसके बाद स्पेशल ड्यूटी जो है वो लगाई गई है ट्रैफिक पुलिस की, चूँकि लारी अड्डा हमारे शहर का मेन पॉइंट है जहाँ तमाम तर शहरों से आने वाली बसों ने वहाँ रुकना है या वहाँ से गुजरना है, चाहे दूसरे बस स्टैंड पर भी जाना हो, तो इसलिए स्पेशल ड्यूटी जो है आज तैनात की गई है ताकि सरगोदा रोड की जानिब से मोटरवे से आने वाली जबकि GT रोड से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको बआसानी गुजारा जा सके। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सरगोदा रोड पे आज ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक कुछ चलेगी, जबकि दीगर अगर शाहराहों की हमारी बात की जाए, समुद्री रोड जिसमें शामिल है, झंग रोड शामिल है, तो वहाँ ट्रैफिक आज भी गुज़िश्ता दिनों की तरह गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क वो 10 दिन जो है वो लग सकते हैं। अभी तक तो बोर्ड आवेजा किए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क की जारी होने की वजह से सड़क जो है बंद है, तो माजरत भी की जा रही है इंतजामिया की जानिब से शहरियों से, लेकिन शहरियों से ये इल्तमास भी है सिटी 41 के तवज्जुह से भी कि जब भी आप सफर करें फैसलाबाद की शाहराहों पे तो इंतहाई तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करें ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचे रहें। बिल्कुल वकास, अगर हम स्पेशली स्कूल टाइमिंग्स के हवाले से बात करें, आज 12 बजे ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं और कल मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि कैनाल रोड के ऊपर मुझे कोई आधा घंटा जो है वो स्टक रहना पड़ा। क्यों? इंतजामिया की तरफ से अभी भी ये जानते हुए कैनाल रोड पे काफ़ी सारे स्कूल्स मौजूद हैं और बहुत ही रश इकट्ठा हो जाता है कुछ जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर, क्यों इंतजामिया की तरफ से वार्डन्स वहाँ नहीं भेजे जाते? बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि वार्डन्स की तादाद जो है हमारे पास पहले फातवा कुछ कम है, ऊपर से अभी 50 से ज्यादा वार्डन जो है वो PSL की सिक्योरिटी के लिए लाहौर रवाना किए जाएंगे। जिसके बाद अगर सड़कों की बात की जाए स्कूल टाइमिंग के हवाले से खासकर, तो सबसे ज्यादा क्रूशियल जैसा आपने भी जिक्र किया कि कैनाल रोड हमारा खासा मुश्किल है, जबकि इसके साथ साथ निशाताबाद पुल के एतराफ में जो स्कूल मौजूद है उसके बायस जो है ट्रैफिक खासी जाम रहती है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया से हमारी जो है इससे पहले भी मुतअद्दिद बार बात हुई, जिनका ये कहना है कि स्कूल के जो अमला है यानी सिक्योरिटी गार्ड स्कूल्स के हैं, गेट कीपर स्कूल्स के हैं, उनको भी ट्रेनिंग जो है फराहम की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में स्कूल की छुट्टी और असेंबली के टाइम पे भी ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतरी से रवा दवा रखा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा इशू कैनाल रोड पर वही है कि जैसे ही पेरेंट्स पहुंचते हैं स्कूल अपने बच्चों को लेने के लिए, तो डेफिनेटली हर वालिदैन की कोशिश होती है कि वो वक्त से कुछ पहले पहुंचे ताकि उनके बच्चों को इंतजार ना करना पड़े, और यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से कैनाल रोड जो है खासकर दोनों एतराफ में, चाहे ईस्ट की बात कर ली जाए या वेस्ट की बात कर ली जाए, काफी रशी एरिया कहलाता है और वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल जैसे आपने कहा आधे घंटे तक, तो ये मैं समझता हूँ आपकी खुशकिस्मती है क्योंकि अक्सर शहरी जो है वहाँ पे घंटों फंसे रहने की शिकायत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोग के फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं हुए हैं, साथ ही साथ मोटरवेज जो हैं वो आज क्लोज्ड हैं बिकॉज बड़ी ही लिमिटेड विजिबिलिटी है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि आज मौसम बड़ा मुख्तलिफ है, आज सर्दी भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जो पिछले 1.5 वीक में मोस्टली हमें काफ़ी सन देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा सूरज निकला हुआ था, लेकिन आज स्पेशली मौसम जो है थोड़ा सा तब्दील हो गया, काफ़ी धुंध है, इसलिए अपनी जो भी अगर आप ट्रैवल करें, चाहे आप अंदरून शहर में कर रहे हैं या फिर आप किसी और शहर जाने का सोच रहे हैं, तो पहले से चेक कर लें कि मोटरवेज खुली हैं या बंद हैं और रास्ते में कितना अगर डिले फेस करना पड़ेगा तो कितना डिले फेस करना पड़ेगा। लाजमी तौर पे अपनी रूट्स को उस तरह से प्लान आउट करें ताकि आपको किसी भी तरह के रास्ते में जो है प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसी के साथ साथ आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट इशूज़ के एस्पेक्ट्स के हवाले से फैसलाबाद शहर से रिलेटेड बात करें। हमारी हमेशा कोशिश रहती है हमारे इस प्लेटफॉर्म की कि हम सोसाइटी की बेहतरी के लिए ज़रूर बातचीत करें, हमेशा हमारे जो टॉपिक्स हों
وہ ضرور کور کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پرسن، اینڈ اپنا جو کردار ہے، جو رول ہے سوسائٹی کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر، اپنے فرینڈ سرکلز کے اندر، اپنی جابس کے اندر، اور اوور آل ہمارا جو ایک کردار ہے اس کو کس طرح سے ہم کنٹینیوسلی امپروو کر سکتے ہیں، اپنے فرائض کو کس طرح سے بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں، اور ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے کہاں پر ہم غلط، شاید جان بوجھ کے نہیں، ان انٹینشنلی کہاں پر ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، ظفر ڈوگر صاحب، جو کہ بیورو چیف ہیں سٹی 41 کے، میرے استاد بھی ہیں، اور آف کورس بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے میں آپ کے پاس آتی ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے، اور آپ کی ایڈوائز ہمیشہ 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 میرے اس جرنی میں میرے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ٹائم نکالا آپ نے ہمارے شو کے لیے اور ہماری آڈینس کے لیے۔ سر، ٹو بگن دا ڈسکشن، آئی تھنک اسپیشلی اگر ہم ہماری سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ری ٹریک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایز ہیومن بینگس شاید ہم اپنا رول اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہے جس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ بہت شکریہ فاطمہ۔ ایک تو آپ میرے بارے میں ہمیشہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ آپ اصل میں خود بڑی ہیں اور اعلیٰ ظرف ہیں جو دوسروں کو عزت اور احترام دیتی ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ بات یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں بنیادی طور پر انڈیویجول کا جو رول ہے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں چیزوں کو تو ایک جو انڈیویجول ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا رول ہے سوسائٹی میں، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ جب سماج کی بہتری کی بات ہوتی ہے، دوسروں کی خدمت کی بات ہوتی ہے، سماج میں اچھی قدروں کو فروغ دینے کی بات ہوتی ہے، تو ایک ہم جنرلائز بات کرتے ہیں، ایک عمومی بات کر دیتے ہیں۔ میری ناقص رائے کے مطابق ہر شخص کو اس کا رول سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سماج کی بہتری کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے اور اس وطن عزیز کو ترقی کرتا ہوا دیکھنے کی اگر ہم میں خواہش جاگزی ہے تو ایک انڈیویجول کا کیا رول ہے۔ انڈیویجول کا تعین کیسے کریں گے؟ ہم اس کی حیثیت کے مطابق، کیا وہ طالب علم ہے، مزدور ہے، کسان ہے، کوئی جو بھی اس کا پیشہ ہے، پروفیشنل ہے، صنعت کار ہے، ٹریڈر ہے، زمیندار ہے، ہر شخص کا الگ الگ رول ہے، لیکن ایک رول اجتماعی ہے کہ جو جہاں ہے اپنی پوری دیانت کا مظاہرہ کرے، دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی بروئے کار لائے، اور جب ہر شخص اپنا اپنا رول ٹھیک طریقے سے ادا کرنے لگے گا جو اس پر فرض ہے، یہی میں کہتا ہوں یہ رول ہر ایک کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کو اس طرح سے سمجھتے نہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی ایسے ہی ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن بہت صورتوں میں ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس رول کو بہت زیادہ کلیریفائی کرنے کی، اس کے ایک ایک جز کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہی ضرورت پیش آتی ہے مین ہو میٹر، جو رائے عامہ کی تشکیل کرتے ہیں، ان عناصر کا، ان ایلیمنٹس کا بہت زیادہ رول ہے اس میں۔ جب اچھی شخصیات تشکیل دیں گے، ہم اچھی شخصیت بنیں گی کسی کی، وہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی تک، اور پھر وہ جب اتنی بیس بن جائے گی تو پھر ساری عمر وہ ظاہر اچھا ہی کریں گے۔ تو اس میں ماں کا رول ہے، استاد کا رول ہے، مدرسے کا ہے، مسجد کا ہے، امام مسجد کا ہے، شاعروں، ادیبوں، فنکاروں کا ہے، میڈیا کا ہے، سب ایک اچھی نسل تیار کریں مل جل کر۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ محض کہ آپ مجھے اچھی مائیں دے دیں اور میں آپ کو اچھی نسل دے دوں گا، تو سارا ہم بلیم ایک طرح سے ماؤں پہ ڈال دیتے ہیں۔ مائیں بیچاری کیا کریں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں۔ پورے جتنے بھی میں نے گنوائے ہیں ایلیمنٹس، ان سب کا رول ہے انسانی شخصیت کی تشکیل میں۔ تو ہر شخص کو ہر سطح پر اپنا اپنا رول نبھانا پڑے گا، پھر ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ پھر وہ جو ایک جنت ارضی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا خواب وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا، شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ تو ضروری ہے کہ انڈیویجولز کی تربیت پر فوکس کیا جائے۔ سر، ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا تھا فیصل آباد شہر میں جہاں پر ایک بچی پر تشدد کیا گیا تھا۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور سن کر دل تھم جاتا ہے ایک منٹ کے لیے، بیکاز بچے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ڈانٹو بھی تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ ان کو کیوں ہم نے کچھ کہہ دیا۔ اتنے معصوم ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اپنے ہی بچے پر اس طرح سے ظلم کرنا کس طرح سے آج کی سوسائٹی میں یہ ممکن ہے؟ یہ
اس میں کوئی شک نہیں فاطمہ، جیسے آپ نے کہا دل دہلا دینے والا واقعہ. کسی کے بچے پر ظلم کرنا وہ بھی گوارا نہیں ہم کو، اور اپنے بچے پر کوئی کیسے ظلم کر سکتا ہے یہ واقعی بندہ پاگل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ جو حالیہ واقعہ سامنے آیا ہے اس میں تو بہت بھیانک چیزیں سامنے آئی کہ کس طرح ایک پہلے بیٹا جو ہے وہ گھر سے بھاگا، پھر بیٹی پر تشدد، اندھا دھند بہت زیادہ تشدد کیا گیا بے پناہ. تو اس کے نتیجے میں اس کی شکل آپ نے دیکھی، اس کا جسم آپ نے کس طرح سے وہ ٹارچر کی اتنے زیادہ نشانات. کیا تھا؟ کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی کام نہیں کیا گھر کا، سوتیلی ماں تھی، باپ تو حقیقی تھا. تو وہی بات، شخصیت کی جو ایک تکمیل ہوتی ہے یا تربیت ہوتی ہے وہ سارے مراحل ہمارے ہاں طے نہیں پاتے. ہم اپنی نسل کو، اپنے انڈیویجولز کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بہت سارے عوامل ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان پھر سماج کو بھگتنا پڑتا ہے، معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ ہرس، ہوس، لالچ، طمع، اس کے سوا یہ کیا ہے؟ یا اس کو کم علمی اور جہالت سے تعبیر کریں گے آپ کہ ایک ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر تو ویسے بڑا بے پناہ ان سے پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے. بڑا حکم ہے کہ بچوں سے پیار کرو، شفقت کرو، مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں ایک دور گزرا ہے، وہ اساتذہ بھی مارتے تھے، بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے، بہت زیادہ مارتے تھے. آہستہ آہستہ اویئرنیس ہے کہ نہیں بھائی پیار سے ان کو سمجھاؤ، پڑھاؤ، وہ ضرور پڑھیں گے. دیکھیں آپ حکمت سے، اچھی اسٹریٹجی سے وہ اڈاپٹ ہوئی ہے. تو آج دیکھیں کوئی بڑے اسکولوں میں کہاں، کوئی پرائیویٹ اسکولز میں کوئی مار کا تصور ہی نہیں. اب تو سرکاری اسکولوں میں بھی یہ آ گیا کہ اسی طرح ضرورت ہے کہ ہم اپنے محلوں کو، گلی محلوں کو، کالونیز کو، ان لوگوں کی تربیت کریں. اور یقین جانیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کی قوتیں رکھی ہوئی ہیں، دونوں قوتیں موجود ہیں، ہر شخص میں موجود ہیں. آپ نے اس کی خیر کی جو صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، اور شر والی جو صلاحیت، خاصیت ہے اس کے اندر، اس کو دبانا ہے، منیمائز کرنا. ختم نہیں ہو سکتی، بالکل منیمائز کر دیں اس کو. تو جب خیر ہی خیر ہوگی تو پھر خیر ہوگی، انشاءاللہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم علم دیں، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، ان کا رول سمجھائیں کہ نہ صرف مذہب کے حوالے سے بلکہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی کوئی دنیا کا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ کسی کا حق ماریں، کسی پہ ظلم کریں، ٹارچر کریں، اور وہ چیز جس پہ آپ کا حق ہی نہیں ہے آپ اس پہ کلیم کرتے پھریں. تو مجھے تو بڑی نفرت اور گھن ہوتی ہے ان لوگوں سے کہ کس طرح وہ دوسرے کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں، دوسرے کے حق پہ نظر رکھتے ہیں، اور پھر بچوں پہ ٹارچر، خواتین پہ ٹارچر. ہماری حکومتوں کو بھی اس پہ سخت نہ صرف قوانین بنانے کی ضرورت ہے بلکہ جو موجود قوانین ہیں ان پر عمل درآمد بھی اگر کروا لیا جائے تو تب بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں نظر آئیں گے. پھر تو ہر شخص جو جہاں ہے، آپ اپنے پروگرامز کے ذریعے کتنے ایشوز ہائی لائٹ کرتی ہیں، کتنا ایجوکیٹ کرتی ہیں. تو یہی ہمارا رول ہے. اگر میڈیا میں ہم ہیں فرض کریں جو کہ ہم ہیں، تو ہمارا رول یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کی جو خرابیاں ان کو سامنے لاتے ہیں، اس کے مختلف آسپیکٹس پہ بحث کرتے ہیں، اس کی وجوہات کہ وہ ہوئی کیوں ہیں، اور پھر اس کے تدارک کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو لائن پہ لیتے ہیں، ڈسکشن کراتے ہیں کہ کس طرح ان چیز یہ ہوتی کیوں ہیں اور ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کون سا ادارہ کیا رول ادا کر سکتا ہے. یہ ایک مثبت جرنلزم ہے جو اس کے فروغ کے لیے آپ، میں سب کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے جو نمائندہ شخصیات ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا، وہ سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پھر کبھی ایسا آپ کو واقعہ خال ہی شاید کو نظر آئے، لیکن مجموعی طور پر پھر یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ جو چہروں پہ جو پژمردگی چھائی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، خوشحالی رقصاں کرے گی، آپ کے سوچیں بدل جائیں گی. کھانا پینا تو وہی کتنا کھا لیں گے. تو آپ کے اندر ایک خوشی کا جذبہ پیدا کرنے کی وہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خوشی جو ہے آپ کو پتہ پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. یہ خوشی اللہ تعالیٰ جس کو اس کا شعور دے دے کہ خوشی ہوتی کیا ہے، تو وہ آپ ہر حالت میں خوش رہ سکتے ہیں، ہر حال میں خوش رہ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں خوش رہ سکتے ہیں. بہت کچھ ہے تب بھی آپ پریشان رہ سکتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو ایسے ہی دیکھا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو
کچھ بھی نہیں ہے بیچارے ان کے پاس، لیکن وہ بہت خوش اور کنٹینٹمنٹ ان میں پائی جاتی ہے۔ بالکل، اور مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے ہم ڈفرینٹ سوسائٹی کے ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ایشوز فائنانشیل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سوسائٹیز اکنامکلی سفر کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ سوشل ایشوز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم ہماری سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ہماری کنٹری کی بات کرتے ہیں، تو ایک بڑی ہی انفارچونیٹ چیز ہماری رہی ہے جہاں پر ہم اکنامک اسٹیبلٹی کبھی بھی اچیو نہیں کر پائے ہیں۔ ڈفرینٹ گورنمنٹس کے ساتھ امیدیں جڑتی ہیں لوگوں کی، لیکن آتی ہیں ہمیں وہی سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اتنی چیزیں بگڑ چکی ہیں اس پوائنٹ پہ کہ کہاں سے شروع کریں چیزوں کو بہتر کرنا، یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، مہنگائی کا ایک ایسپیکٹ ایسا ہے جو کہ آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی ایسا شخص ہے، کسی بھی چاہے وہ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، ورکنگ کلاس ہو، بزنس کلاس ہو، جنہوں نے اس ایسپیکٹ کو آج کے دور میں برداشت نہیں کیا ہوا۔ کل ہمارے شو میں فردوس صاحبہ بھی موجود تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جو یہ مسائل ہیں وہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ گلوبل ایشوز ہیں۔ گلوبلی ایک مہنگائی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہوئی اور جس طرح سے ہماری بائنگ پاور نہیں بڑھ پائی، کیا اس کو ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں سر، یہ کہہ کر کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی؟ فاطمہ، پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں تو سمجھتا تھا شاید آپ پہ مہنگائی کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو، تو ظاہر آپ اتنی بڑی گاڑی پہ آتی ہیں، اتنے مہنگے گھر میں رہتی ہیں، آپ لوگوں کو کیا پتا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ لیکن بہرحال آپ جڑی ہوئی ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو آپ کو پتا ہے، کیونکہ اتنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اتنے لوگ آپ کے پروگرام میں آتے ہیں، تو لوگ جب چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ مارے گئے، لٹ گئے، اتنی مہنگائی ہے، تو لازمی طور پر آپ اس سے آگاہ ہیں۔ ویری گڈ۔ جہاں تک فردوس رائے صاحبہ کا جو تعلق ہے، فردوس رائے صاحبہ ماشاءاللہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہی ہیں، بہت طویل کریئر ان کا، اور جیلی رہی ہیں کبھی، بہت زبردست لیڈی ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اب جس کشتی میں وہ سوار ہیں، اب ان کی پارٹی کا نیریٹو بن گیا ہے کہ مہنگائی گلوبل فنامنا ہے جی۔ اچھا جی، ملک کے حالات کیوں نہیں اچھے؟ وہ نون لیگ چھوڑ گئی تھی ایسے۔ اچھا بھائی، کوئی یہ بتائے کہ آپ کا بھی کوئی رول ہے؟ مان لیا نون لیگ ایسے چھوڑ گئی تھی، مان لیا گلوبل فنامنا ہے مہنگائی، تو حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ پھر گھر بیٹھ جائیں، فاطمہ کو حکومت دے دیں، وہ آپ سے شاید بہتر چلا لے، راجو کو بنا دیں، وکاس کو بنا دیں حکمران۔ اگر یہی جواب دینا جی یہ تو گلوبلی ہو رہا ہے، اور میرا خیال راجو شاید بہتر چلا لے۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ، کیونکہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اسٹیٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے، کسی بھی گورنمنٹ بڑی پاورفل ایک چیز ہے، ہماری گورنمنٹ ہمیشہ رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی سے کیوں بھاگتی ہے؟ کیوں بلیم ڈال دیا جاتا ہے جی ان کا قصور ہے، اس کا قصور ہے؟ کیوں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں لیتا؟ دیکھیے، سب سے آسان کام یہی ہے، بلیم گیم دوسروں پہ ڈال دو، یہ اس کا کیا دھرا جی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو لگا ہوں۔ اچھا، اپوزیشن میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اپوزیشن میں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں۔ عام آدمی کی بات ہوتی ہے، مہنگائی کی بات ہوتی ہے، ملک کی حالات کی خرابی کی بات ہوتی ہے، اپوزیشن میں تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو جب حکومت میں آ گئے تو پھر ان کا رول بدل گیا ہے۔ اب ان کو بشرا بی بی سمجھاتی ہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو میں کڑتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں میری بیگم صاحبہ نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ نے کچھ کرنا ہے، کڑنا نہیں ہے۔ تو وہ پرائم منسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں کہ ان کو اتنی لائق فائق اور اتنی ذہین خاتون ملی ہیں کہ اتنا خوبصورت جواب، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو سمجھانے کی یا کسی اچھے مشیروں کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے اچھے مشیر موجود ہیں۔ جب گھر سے اچھے مشیر موجود ہیں تو پھر یہ جواب اب نہیں بنتا کہ جی گلوبل فینامنا۔ اس پہ میں یہ کہوں گا سوری کہ دیکھیں، مہنگائی اوکے پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، جن ممالک کی بات کرتے ہیں جہاں مہنگائی ہے، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، تو کہاں وہاں کبھی ان کی پر کیپٹا انکم بھی دیکھی پرائم منسٹر نے؟ پی ٹی آئی والوں کو بتائیں کہ وہاں پر کیپٹا انکم کتنی ہے، فی کا آمدنی کتنی ہے، اور لوگوں کا جو منیمم ایک ان کا لیونگ سٹینڈرڈ، ان کی پرچیزنگ پاور کتنی ہے۔ ان پہ تھوڑی سی مہنگائی ہو بھی جائے تو اس پہ ان کو اس طرح سے اثر نہیں ہوتا ان پہ۔
ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اتنی غربت ہے، غربت کی لکیر سے نیچے بہت بڑی تعداد، کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی لائف گزار رہے ہیں، اور کروڑوں لوگ ہیں جو بالکل ساتھ ساتھ ہیں، غربت کے بالکل قریب قریب ہیں. صرف مخصوص ایک کلاس ہے جو اس دور میں فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ کچھ ہیں. ایون انڈسٹریز میں بھی جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے بہت مال کمایا، باقی جو مقامی انڈسٹری والے ہیں وہ تو اب بھی رو رہے ہیں. تو یہ اس طرح کہنے سے بات نہیں بنے گی. عالمی سطح پہ مہنگائی کی بات مثال دینی ہے تو عالمی سطح پر جو ان کی پر کیپٹا انکم اس کی طرف بھی ہیں، ان کی کمائی کتنی ہے. مثلا اگر فرض کرو میں 10 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہوں، مجھ پہ مہنگائی اگر کچھ ہو بھی جائے تو کتنا اثر کر لے گی؟ ایک بندہ 20,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے، اس کو تو مار دے گی مہنگائی. تو ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے کہ آپ کے لیے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اگر پرائم منسٹر کا یہ جواب ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا اور ان کے جو ٹاپ سلاٹس ہیں ان کا یہ موقف اور یہ نیریٹو ہوگا کہ مہنگائی تو انٹرنیشنل فنامنا ہے، تو پھر تو مارے گئے ہیں. پھر ویٹ کریں، کوئی راجو آئے، کوئی وکاس آئے، فاطمہ آ جائیں، کوئی شاید وہ یہ جواب تو کم از کم یہ نہ دیں کہ مہنگائی انٹرنیشنل فنامنا ہے. کچھ کرنا چاہیے، کرنے کی طرف آنا چاہیے، کچھ ڈیلیور کرنے کی طرف. مہنگائی ہے اس کو روکیں. یہ دیکھیں کہ جینون کتنی مہنگائی ہے اور مافیاز کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی انکمپیٹنس کی وجہ سے، ناقص اسٹریٹجی کی وجہ سے کتنی مہنگائی ہے. ابھی ان کے منسٹرز نے بات کی کہ جی ہمارے ہاں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے کھاد کی. میں نے 24 نیوز پہ ہمارے سٹی 41 خبر بریک کی ہم نے کہ بھائی ادارہ شماریات بھی حکومت پاکستان کا ادارہ ہے، ذرا اس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو 6.5% کم پیداوار ہوئی ہے اس بار، اور 7% امپورٹ کم کی ہے کھاد. اسی کی وجہ سے کھاد کا بحران آیا ہوا ہے. تو یہ کس نے کرنی تھی؟ میں نے تو نہیں کرنی تھی، ظاہر ہے گورنمنٹ نے کرنی. گورنمنٹ فنکشنریز اپنا کام اس طرح سے پورا کر نہیں رہے. دیکھیں ہم پرائم منسٹر کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، ہم ان کی صلاحیت اور ان کی اہلیت، کیپیبلٹی، کیپیسٹی جو ہے ان کے، اس پہ سوال اب تو اٹھے گا. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم کا بھی رول نہیں ادا ہو سکا صحیح طرح سے اس دورانیے میں؟ آپ نے ٹیم کی بات کی، ان کی تو اسپیشلٹی یہی تھی. یہ تو کریڈٹ ہی اس چیز کا لیتے تھے کہ میں کپتان ہوں، میں ٹیم بہت اچھی سلیکٹ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب آپ اپنے بنیادی کام میں ہی فیل ہو گئے. مطلب جب بھی بات کریں کپتان لڑ مر جاتا ہے، کپتان یوں کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، کھلاڑی کس کو کہاں کھلانا ہے یہ اب اس میں اگر ٹیم کی بات آئے گی جو کہ اب کہا جا رہا ہے جی ٹیم اچھی نہیں ملی، تو پھر تو آپ اپنی بنیادی وہ جو کریڈٹ لیتے تھے جس بات کا، پھر تو آپ اسی میں فیل ہو گئے. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں نے خواب دیکھا تھا ایک تبدیلی کا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ ہر چند سال کے بعد کوئی نہ کوئی امید لگاتے ہیں کسی نہ کسی سے. عمران خان کی بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی، لیکن لوگوں کے خواب ٹوٹ رہے ہیں، لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے ہیں، پرابلم میں ہیں، دکھ میں ہیں، کرب میں ہیں. دیکھیں بار بار لوگ امیدیں باندھتے ہیں مختلف لوگوں سے. عمران خان ایک بہت بڑا کھلاڑی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کے فین رہے ہیں. کرکٹ میں ان سے اچھا ہمیں کوئی نہیں لگتا تھا. ان کی پرسنالٹی اور ان کی جو جرت تھی اور جس طرح یہ لیڈ کرتے تھے ٹیم کو لے کے چلتے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پالیٹکس سے معذرت سے پالیٹکس ڈفرینٹ چیز ہے. کیا اب دھونی کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے انڈیا کا؟ کیا کوئی اور جس نے ورلڈ کپ جتایا اپنی ٹیم کو ان سب کو اپنے ملکوں کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے؟ بھائی ان کو وزیر اسپورٹس تو بنایا جا سکتا ہے کہ اسپورٹس کا منسٹر بنا دو، یہ تو ہو سکتا ہے. تو لیکن ابھی ہمارے ہاں تو اسپورٹس بھی اس طرح کی نہیں ہے. آپ دیکھیں ٹیم کبھی ہار جاتی، کبھی جیت جاتی، اور کبھی بہت بری پرفارمنس ہوتی. تو ایک کپتان کی حکومت میں تو ایک ٹیم ٹھیک نہیں ہو سکی تو ملک ٹھیک ہونا تو بہت ہی دور کی بات. سر ان حالات میں جو ابھی تک ہم نے دیکھے کیا کوئی آپ کو آپشن نظر آتا ہے؟ آخر ہم یا تو ہم جا سکتے ہیں پچھلے آپشنز کی طرف. دیکھیے بات آپشنز کی نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ جو کلیم کر کے آتا ہے وہ کرے. آپشنز بعض اوقات مجبوری بن جاتے ہیں. جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کر پاتا تو پھر وہ تو آپشن رہ ہی نہیں جاتا میرے حساب سے. پھر وقت فیصلہ کرے گا کہ آپشن کیا ہے.
پھر ضروری نہیں کہ چونکہ دوسرے ٹھیک نہیں ہیں تو یہی رہنے چاہیے. بھائی یہ بھی تو ٹھیک نہیں نکلے نا. اگر یہ ٹھیک نکلیں دوسرے ٹھیک نہ ہوں پھر ہم کہیں گے, یا ایک ٹریک پہ چڑھ جائے نا. میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ راتوں رات تبدیلی نہیں آ سکتی, لیکن ہم اس تبدیلی کی سمت پہ چل تو پڑیں, سفر تو شروع کر دیں, ہم آگے کی طرف تو بڑھیں, ایک اس ٹریک پہ چڑھ جائیں. تو ہم کہیں گے کہ یار کوئی بات نہیں, 2 4 6 8 سال میں اب ہم اگر اسی سمت میں سفر کرتے رہے تو انشاءاللہ پاکستان بہت جلد جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا. لیکن اگر سفر ہی ہمارا دائروں کا سفر رہے کہ ہم انہیں دائروں میں گھومتے رہیں اور وہیں 5 سال کے بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوں جہاں ملک چھوڑ کے گئے تھے, اور اگر اپوزیشن کی زبان میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بہت پیچھے لے گئے. ہم کہتے ہیں کہ نہ بھی اگر پیچھے لے گئے اور اگر 5 سال کے بعد وہیں کھڑے ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا تو 5 سال تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہم نے 5 قیمتی سال پھر ضائع کر دیے. سر اگر ہم اسپیشلی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں بڑی ضروری ہوتی ہے, کیا ہم نئے لیڈرز کو آگے لانے میں ناکام رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں لیڈر حالات پیدا کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں لیڈر کہیں اور, لیڈر ساز فیکٹری کہیں اور ہے. ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, مجبوری ہے بس کہ لیڈر وہیں سے پیدا ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی وہیں سے ہوتے رہے. تو جو خود بنے وہ مار دیے گئے, جو کہیں اور سے بنے وہ ناکام ہوتے رہے. تو پرابلم یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹلی جب لیڈرشپ پیدا ہوگی اور اس کو مان لیا جائے گا اور اس کی سپورٹ کی جائے گی ایک چینج کے لیے, تو آپ سمجھیں کہ آپ میں اس دن بہت بڑی تبدیلی رونما ہو جائے گی. انڈیپینڈنٹلی گلی محلوں سے جڑے ہوئے لوگ جب لیڈر بن کے ابھریں گے وہ چینج لائیں گے. مصنوعی لیڈرشپ, کریٹ کی گئی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے مقاصد کو تو پورا کر سکتی ہے بنانے والوں کی, لیکن وہ حقیقی تبدیلی کے لیے اپنا رول اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتی جس طریقے سے اس ملک کے حالات ڈیمانڈ کرتے ہیں. بالکل, مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے اسے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات چل رہی تھی, وہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اسپیشلی اگر ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں سر, تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دور میں کرپشن بڑی کم ہوئی ہے, اور بلکہ کئی سارے جو ہمارے پاس پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیوز آئے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ آن لائن ہم نے سسٹمز کو موو کیا ہے جس کی وجہ سے اوور آل کرپشن میں ڈکریز ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک گورنمنٹ جاتی تھی تو آنے والی گورنمنٹ کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ ماضی میں کتنی کرپشن ہوئی. ان کے تو اپنے دور میں ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. نت نیا سکینڈل آتا ہے, بڑے بڑے سکینڈل, مافیاز, ان کی اپنی گورنمنٹ کے بندے اس میں ہیں, آفیشلز ہیں, بڑے بڑے سکینڈل, رنگ روڈ سکینڈل پنڈی کا, اور اس وقت میں کیا کیا نام لوں, گندم کی امپورٹ میں ڈیلے کرنا, وہ ایک ان ایفیشنسی میں آتا ہے, اس کے ذریعے اربوں روپے کا لاس ہوا. یہ چینی مافیا, آٹا مافیا, پیٹرول, پھر بجلی کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں وہ تو مہنگائی میں آ جائے گا. اتنے سکینڈل اس دور میں خود انہی کے اپنے دور میں ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ جب یہ گورنمنٹ جائے گی تو ابھی اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ابھی وقت بتائے گا. لیکن میں نے جو بات کی کہ ماضی میں جب حکومت جاتی تھی تب پتہ چلتا تھا کہ وہ کیا کرتی رہی. ان کی اتنی اچھی حکومت ہے کہ اس میں خود اسی دور میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کتنی کرپشن کی, اور بڑے بڑے اربوں روپے کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. تو ابھی گورنمنٹ موجود ہے, جب جائے گی, جب ادارے کسی اور کے حوالے ہوں گے تب صحیح پکچر سامنے آئے گی کہ انہوں نے اپنی نااہلی کے باعث قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا, اور اس دور میں کرپشن کس لیول کی ہوئی جس سے کتنے ارب خرب کا نقصان پہنچا.
لیکن یہ تو وقت بتائے گا نا آنے والے دنوں میں. سر اگر مافیا کی، کیونکہ آف کورس آئی تھنک کہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ مافیا سسٹم بڑا ہی اسٹرانگ ایگزسٹ کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی بھی فیس کرنی پڑی ہے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے کہ اب مصنوعی مہنگائی اور مافیا سسٹم پہ بات کریں، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے تو کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ارے کال ڈراپ ہوگی. اگر آپ چاہیں تو نمبر اسکرین پر ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. سر، مصنوعی مہنگائی اور مافیا سسٹم. دیکھیں، مافیاز ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، آپ نے ان پہ قابو پانا ہوتا ہے، ان کی چلنے نہیں دینی بس. اور اس دور میں مافیاز کھل کر سامنے آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے جہاں گورنمنٹ ویک ہوگی وہاں مافیاز کا ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا. جہاں گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے وہاں مافیاز دب جاتے ہیں، ان کی اس طریقے سے وہ چل نہیں پاتی، تو پھر وہ گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے، مافیاز فیل ہو جاتے ہیں. اس دور میں مافیاز سرگرم ہیں. ان کی ویک گورنمنٹ کا جو تاثر ہے، چلے نہ بھی کمزور ہو گورنمنٹ، تاثر پرسیپشن تو ویک کا ہی ہے نا، بلکہ گورنمنٹ نہ ہونے کی پرسیپشن پائی جاتی ہے، پنجاب میں بھی مرکز میں بھی. اس کا لاس جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے ملک و قوم کو کہ مافیا سرگرم ہو جاتے ہیں اور وہ دیدہ دلیری کے ساتھ اس ملک کو اس میں منمانی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بہت زیادہ اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے مہنگائی کی صورت میں، اشیاء صرف کی قلت کی شکل میں. تو وہ ہم کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو عالمی فنامنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور اس کو مختلف نام دے رہی ہے. کبھی انٹرنیشنل فنامنا کہہ کے، کبھی کہ ماضی کا کیا دھرا ہے، اور کبھی یہ کہ گورنمنٹ خامخواہ اپوزیشن جو ہے وہ شور مچا رہی ہے. حقائق سے آپ نظریں چرا لیتے ہیں، آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر کام ہو رہا ہے جو حقائق چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو میں کہوں گا کہ جب عوام سے چیٹنگ شروع کر دی جائے، حقائق چھپانے شروع کر دیے جائیں یا توڑ مروڑ کر پیش کرنے شروع کر دیے جائیں، یا پھر حالات کی خرابی کی کچھ دلیلیں، وجوہات ایٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا جائے مختلف چیزوں پر کہ یہ اس وجہ سے اور وہ ایکچولی ویسی ہو نہ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ اللہ کرنی چاہیے اور پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت دے اور مستقبل جو ہے وہ بہتر لوگوں کے سپرد کر دے، یا ان کو ہدایت دے دے، یہ بہتر ہو جائیں. ہم نے کوئی شکلیں نہیں کسی کی شکل سے چڑھنی ہے، ہم تو فین ہیں. عمران خان صاحب بڑے پیارے لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، مطلب کھلاڑی اچھے ہیں. اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو اس کی بہت سی وجوہات ہوں گی. یقیناً ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی ہوگی اور ٹیم سلیکٹ کرنا ظاہر ہے کہ اللہ بندہ کیا کرے. کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ ہی تھوڑا سا بالکل سر وقت رہ گیا، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ آپ کی ایڈوائز اسپیشلی ایز اے پرسن اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ہماری جو آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑا انجوائے کرتی ہے اس سیگمنٹ کو جہاں پر ہم ذرا اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں پرسنل گروتھ کے حوالے سے. اگر آج کے نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں، آج کے اوور آل سوسائٹی کنسٹرکٹ کی بات کریں، تو کہاں پر ہم اپنے رول کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، رول وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا جو تحفہ دیا ہے وہ شعور دیا ہے. اب شعور بعض لوگوں کا سو چکا ہے ضمیر کی طرح اور بعض کا بیدار ہوتا ہے. شعور کی بیداری کے لیے رول ادا کرنا چاہیے. جن جن کا شعور بیدار ہے وہ ان لوگوں کا شعور بیدار کریں جن کا شعور بیدار نہیں ہے. کیونکہ جب شعور بیدار ہوتا ہے، جب عقل کی آنکھ کھلتی ہے، جب پرکھنے کی صلاحیت اللہ دے دیتا ہے، اچھے اور برے کی میں تمیز اور اپ رائٹ ہونے کی، اچھے کو چن لینے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، تو یقین کر پہ یہ بنیاد ہے ہر اچھائی کی. یعنی اچھا ہونا چاہیے. اور جہاں جہاں آپ ہیں بڑے بڑے انقلاب کی توقع نہ کریں، بلکہ اپنے اپنی سطح پر، اپنی اپنی لائف میں، گلی محلے میں، اپنے دفتروں میں، فیکٹریوں میں، جہاں بھی ہیں وہاں اپنے اچھے رول کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی بالکل. انڈیویجول رسپانسبلٹی پر ہم لوگ ہمیشہ ایمفیسس کرتے ہیں. اپنی رسپانسبلٹی لیں، اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہوں، اپنے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے لیکن خود کو ہم ضرور بدل سکتے ہیں، تو اپنے کردار پر فوکس کریں. بہت بہت شکریہ سر آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمیشہ عوام کے مسائل کو پرسنلی آپ لیتے ہیں اور عوام کی آواز بن کے بات کرتے ہیں.
اسے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، آج آپ نے ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. اگر میں اسپیشلی بات کروں ہماری ہیلتھ کے حوالے سے، تو میں ہمیشہ اس بات پہ ایمفسس کرتی ہوں کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. اگر آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ نہیں ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، تو آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اور اگر کر بھی پائیں گے تو اتنی اچھی طرح نہیں جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ میں پوٹینشیل ہے. تو اپنے 100% پوٹینشیل کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. اگر ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، صرف اور صرف 10 منٹ اپنی روٹین میں سے نکال کر، اگر آپ بہت بزی بھی ہیں، صرف 10 منٹ نکالیں اور اپنی فزیکل ویل بینگ پر کام کریں. اگر آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں تو مینٹلی آپ آٹومیٹکلی فٹ ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو کہ ہم ایکچولی فزیکل ہیلتھ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بھی بہتر کر دیتی ہیں. جس طرح سے 10 منٹ واک کر لیں یا پھر 10 منٹ یوگا کر لیں، 10 منٹ میڈیٹیٹ کر لیں. کسی بھی چھوٹی سی چیز سے، چھوٹے سے اسٹیپ سے اسٹارٹ کریں اور اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں ایک ہیبٹ کے اندر. کسی بھی چیز کو جب 21 دن تک کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس کی ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی روٹین کے اندر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو انکارپوریٹ کریں. کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ساتھ جو ہے اپنے آپ کو بالکل ہی 1 سے 100 پہ لے کے جائیں، بیکاز یوزلی وہ ہیبٹس رہ جاتی ہیں. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کریں اور آہستہ آہستہ ان کو اپنی روٹین کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہماری ڈائٹ بہت امپیکٹ کرتی ہے دونوں چیزوں کو. اپنے میلز کو بہتر طرح سے پلان آؤٹ کرنا چاہیے، اچھے انگریڈینٹس کا استعمال کرنا چاہیے. اور بریک فاسٹ ایک ایسا میل ہے جو کہ ہم روز اسکپ کر دیتے ہیں، لیکن بریک فاسٹ کو کبھی بھی اسکپ نہیں کرنا چاہیے. اچھا بریک فاسٹ کھائیں اور اچھے انگریڈینٹس کا استعمال کرتے ہوئے بنائیں. پروٹین ایڈ کریں، ساتھ ہی ساتھ اچھے فروٹس یا فروٹ ویجیٹیبلس کو ایڈ کریں، ساتھ ہی ساتھ ڈیری تھوڑی بہت ایڈ کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ اس ہیبٹ کو بلڈ کریں. کبھی بھی کوئی ڈش تیار کرتے ہوئے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ چیز کہ آپ کون سا کوکنگ آئل استعمال کریں. اگر میں بات کروں سلوا بناسپتی کی، تو بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وٹامن اے اور وٹامن ڈی بھی اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے. اگر میں تھوڑا سا بات کروں انگریڈینٹس کے حوالے سے، تو پام آئل، ساتھ ہی ساتھ کنولا آئل، کاٹن سیڈ آئل اور سویابین آئل کا استعمال کیا جاتا ہے سلوا بناسپتی میں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر سلوا کنولا آئل کی بات کریں تو نیچرل اس کے اندر وٹامن اے اینڈ ڈی موجود ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ لو فیٹ اور لو ان کیلیسٹرول جو ہے کوئی بھی آئل آپ کے لیے ثابت ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اوور آل طریقے سے، اور اچھے انگریڈینٹس کا استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور چیک کیا کریں جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اشیاء یا اجزاء موجود ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تب ہی آپ اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو اچیو کر پائیں گے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے میلز کو پلان کیا کریں اور آہستہ آہستہ جو ہے ہیبٹس کو ڈیولپ کریں. اگر آپ کو بہت جنک فوڈ پسند ہے تو ایون میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ جنک فوڈ کو کمپلیٹلی چھوڑ دیں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی روٹین کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں بہتر طریقے سے. اگر آپ کو جنک فوڈ کھانا بھی ہے تو ضرور کھائیں، لیکن ونس اے ویک کھا لیں، ٹوائس اے ویک کھا لیں. آہستہ آہستہ اس کو ڈکریز کرنے کی کوشش کریں اور اچھی ہیبٹس کو اور اچھے میلز کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ لازمی طور پہ اس کو ضرور ایک ہیبٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی چیز جب ہم زیادہ کر جاتے ہیں وہاں پہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے. یہ ہماری پتہ نہیں کیوں عادت ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ لمٹ میں رہتے ہوئے نہیں کر پاتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ کر لیں. کوئی بھی چیز پسند آتی ہے تو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ بس اس کی جان ہی نہیں چھوڑنی. پھر اسپیشلی اگر سوڈیم وغیرہ کی بھی بات کریں، سوڈیم کم استعمال کریں اپنے کھانے کے اندر، مسالے بھی تھوڑے کم استعمال کیا کریں اور ہیلدی جو انگریڈینٹس ہیں ان کا استعمال کرتے ہو ہیلدی انگریڈینٹس استعمال کریں، فریش انگریڈینٹس استعمال کریں اپنی ہر فوڈ کے اندر. اگر میں سب کانٹیننٹ کی بات کروں تو ایک اور چیز جو کہ بہت 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 امپورٹنٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے وہ آف کورس چائے ہے. چاہے ہم پاکستان میں ہو، چاہے ہم باہر ہوں، چاہے ہم سردی میں ہوں، چاہے ہم گرمی میں ہوں، چائے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ چھوڑ سکتا ہو. اینڈ آف کورس چائے کی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز موجود ہیں اور لیکن وہ پرفیکٹ بلینڈ ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ ریفریش بھی ہو جائیں، تر و تازہ بھی ہو جائیں اور آپ کی جو دن کی تھکان ہے یا اگر صبح آپ نے جو ہے ابھی کام دن شروع کرنا ہے آپ نے تو
پچھلے سارے دن کی جو ٹینشنیں ہیں ان کو بھلا کے ایک نئے سرے سے جو ہے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر میں ڈیٹی کی بات کروں تو ڈیٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے بہترین باغات سے چن کر ٹی لیوز لائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پتی بہت بہت فائن ہوتی ہے. ڈیٹی بنانے والوں کی یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ کو 3 چیزیں پرفیکٹ ملیں گی جو کہ بلینڈ ہے, خوشبو ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹ ہے. تینوں چیزیں چائے کے لیے بہت انپارٹنٹ ہوتی ہیں بیکاز پتی اتنی فائن ہوتی ہے منٹوں کے اندر وہ بلینڈ ہو جاتی ہے. اور چاہے پھر آپ تیز پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں یا تھوڑی کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں, ڈیٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 2 کوالٹیز موجود ہیں جو کہ دانے والی ہے ریڈ پیکنگ میں, جو کہ تھوڑی تیز پتی اگر آپ پینا پسند کرتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایکسٹریم کوالٹی جو کہ یلو پیکنگ میں اویلیبل ہے, اگر آپ تھوڑی کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ایکسٹریم کوالٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے. مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن مجھے پرسنلی آفرز بڑے مزے کے لگتے ہیں, اور جب بھی آپ کو کسی پروڈکٹ پہ کوئی آفر ملتا ہے پتہ نہیں کہ وہ زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے فار واٹس ایور ریزنس, اس لیے آپ لازمی طور پہ جا کے چائے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آف کورس بریک میں جانے سے پہلے ہمارے کچن کا سیگمنٹ جاری تھا جہاں پر میں ہمیشہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایمفسس کرتی ہوں. کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ریلیجس کانٹینٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور کس طرح سے ہم اپنے رب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سے نزدیک ہو سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بات کریں. ان کی زندگی سے ہم کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں, بہتر مسلمان اور بہتر انسان کس طرح سے بن سکتے ہیں, معاشرے میں اپنا کردار کس طرح سے بہتر ادا کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ ہی ہماری یہی جمعے کے دن اسپیشلی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں ان چیزوں کو, آپ لوگوں تک ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ لے کر آئیں. تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. علامہ سید حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ میں چاہتی ہوں آپ اگر ہماری آڈینس کے لیے اس کو بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج کا جو موضوع اس قمری سال کے حوالہ سے رکھا گیا, رجب, یہ رجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, آیت پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے. اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے, کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے, اللہ کے ہاں تعداد 12 ہے. اسی قرآن پاک میں فرمایا پھر 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں, احترام والے ہیں. اب پہلے 12 مہینوں پہ کر کے پھر میں اسی پہ 4 احترام والوں میں سے آ جاتا ہوں. یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ اگر شمسی مہینے ہیں تو ان کی تعداد بھی 12 ہے, جو جنوری سے شروع ہوتے ہیں اور پھر دسمبر میں ختم ہوتے ہیں. اور قمری جو مہینے ہیں ان کی تعداد بھی 12 ہے, وہ محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ذوالحجہ پہ جا کر اختتام پذیر ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, بینگ مسلم, ہمارا عبادت کرنا یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. عبادت کا جو دار و مدار ہے یہ دونوں پر ہے, شمسی پر بھی اور قمری پر بھی. اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے. اب دیکھیں, خوراک کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. خوراک کھانے پینے کے بغیر, اور کھانے پینے کے آداب, حرام کھانا, حلال کھانا وغیرہ وغیرہ. میں اسی ٹاپک پہ ہی رہنا چاہتا ہوں, اگر اس طرف چلا جاؤں تو ایک لمبی گفتگو ہے, وہ انسان کے لیے ہے. اب دیکھیں, گندم پکتی ہے, اس کا تعلق قمر کے ساتھ نہیں ہے, شمس کے ساتھ ہے. ہم طرح طرح کے فروٹ کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں, اس کا تعلق جو ہے وہ شمس کے ساتھ ہے, شمسی ساتھ. ہم نے جیسے ہیپی نیو ایئر یہ 1 جنوری پہ منایا. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں, اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ہاں تعداد 12 ہے. آج ہم 4 فروری بیٹھے ہیں, 4 فروری 2022. میری بہن, جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے
کہ آج کے دن جو طلوع آفتاب کا وقت ہے اور غروب آفتاب کا وقت ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پہ بھی یہی تھا۔ یہ دلچسپ ناظرین کے لیے بھی بات ہے سمجھنے کے لیے، جو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا صرف اسلامی مہینہ، یہ شمسی مہینہ ہمارا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بلکہ میں نے کتاب لکھی، اس کے اندر میں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں جو طلوع آفتاب کا وقت اور غروب آفتاب کا تھا وہی آج ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ وہ جب سورج الٹا پلٹے گا قیامت کی، یعنی یہ 2022 ہے، اگر 40 بھی آ جائے اور 4 فروری آ جائے تو طلوع آفتاب کا وقت یہی ہوگا اور غروب آفتاب کا یہ ہوگا۔ 50,050 بھی آ جائے، یعنی کہ میں اپنے کئی سو صدیاں بعد کی بات کر رہا ہوں، تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت یہی ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کرام رضوان اللہ اجمعین کہ وقت گھوم کے اسی جگہ پر آ گیا جس جگہ اللہ نے چاند، سورج، آسمان وغیرہ وغیرہ بنائے تھے۔ وقت گھومتا رہتا ہے اور اپنی اصل جگہ پہ آ جاتا ہے۔ یہاں یہ کلیئر کرنے کہ شمسی اور قمری یہ دونوں ہمارے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے خوراک کے بعد عبادات پہ۔ عبادات کا تعلق کیونکہ رجب ہے، یہ کیوں ہے میں ابھی اس کے بعد وہی شروع کروں گا، لیکن ایک مثال دے کے سمجھا دوں۔ رمضان المبارک آ جائے گا۔ رمضان المبارک کا جو تعلق ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ ہم چاند دیکھیں گے، اس کے بعد ہم رمضان المبارک کا پہلا روزہ جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے۔ روزہ رکھنا کب ہے، کھانا پینا چھوڑنا کب ہے اور افطاری کب کرنی ہے، اس کا تعلق اب چاند کے ساتھ نہیں ہے، سورج کے ساتھ ہے۔ ہم نے 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے، سورج کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو عبادات کا جو سرکٹ چلتا ہے وہ چاند اور سورج دونوں، اگر چاند کو چھوڑ دیں گے ہم پھر بھی نہیں چل سکتے، اور اگر سورج کو چھوڑ دیں گے ہم پھر بھی نہیں چل سکتے۔ اور انہی میں سے یہ قمری سال کہلوائیں گے۔ یہ جو رجب ہے یہ قمری سالوں میں آتا ہے، شمسی سالوں میں نہیں آتا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، کون سے؟ اب حدیث پاک میں آئے 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالحجہ اس سے پہلا اور اس کے بعد محرم والا، اور چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے، احترام والا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے، یہ جس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ رجب ترجیب سے نکلا ہے، اس کا معنی تعظیم کے، رجب کا جو لفظی میننگ ہے وہ تعظیم ہے۔ اب رجب المجرب ہے کیا؟ اس کے اندر یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو رجب ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ناظرین بھی سنیں اور اپنی جو تبدیلی، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آگے آ گیا شعبان کا مہینہ، فرمایا شعبان شہر منی، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ متصل ہے، رجب، شعبان اور رمضان المبارک۔ بزرگ فرماتے ہیں اور روایت کا مفہوم ہے کہ دیکھیں رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں اگر بیج بویا ہی نہ جائے اور پانی لگایا ہی نہ جائے تو فصل ہوگی ہی نہیں، فصل کو کاشت کیسے کیا جائے گا؟ اب دیکھیں گے ابھی ہمارا جب ہم بریک پہ جاتے ہیں تو جیسے اب پہلا سیگمنٹ کھڑا ہوا، میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، تو ریلیکس ہو کے جیسے ہی ہمارا وہ ٹائم آ گیا تو ہم وہ بالکل الرٹ ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رمضان المبارک قریب آ رہا ہے تو رجب الرٹ کر رہا ہے، اب ذرا ٹھیک ہو جاؤ، اور شعبان میں مزید ٹھیک ہو جاؤ، اور رمضان المبارک میں پھر تم اللہ کی رحمت کو لوٹ لو۔ یہ اور رجب المجرب جو ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، پھر شعبان میں اس سے بھی زیادہ رکھتے تھے، اور رمضان المبارک پھر پورا مہینہ جو ہے وہ اس کا ہے ہی روزوں کا مہینہ ہے۔ رجب المجرب کے اندر خاص جو ہے موقع، اس میں ایک تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اس سے مبارک بھی ہے جو انڈیا کے اندر منایا جاتا ہے،
اس کے بعد 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آپ کی ولادت بھی ہے، جشن علی بھی ہے۔ پھر 27 رجب کو وہ ہے نا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی کی 27 تاریخ کو رجب کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اسی رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو معراج کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، اپنا دیدار کروایا۔ اور دیکھیں رجب کو یہ معراج میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جس سال ہوا، مہینے اور سال جس سال ہوا وہ سال جو ہے وہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی وفات ہوئی، اور آپ کی زوجہ ہم سب کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی وفات ہوئی۔ تو آپ بڑے غمگین تھے، یہ غم کا سال، آپ ہسٹری پڑھیں سیرت کی کتابیں تو غم کا سال تھا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو غم دیا بھی، کیونکہ میرے محبوب غمگین بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور غم دور بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور غم دور کیسے کیا کہ اپنے پاس پھر اپنا دیدار کروا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو 27 رجب کو اپنا دیدار کروایا، اور اسی ماہ پھر جب ہمارا ایک دنیا کا اصول ہے، جب ہم کہیں جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، کسی عزیز کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس، دوست کے پاس، محبوب کے پاس لے کے بھی جاتے ہیں، وہ دیتے بھی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بھی اپنی شان کے مطابق جو تحفہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اسی رجب کے مہینے جو ہمیں تحفہ ملا وہ نمازوں کا ملا اور زکوٰۃ کا ملا، یعنی رجب کے مہینے ہی نمازیں فرض ہوئی ہیں اور زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سے مسلمان رجب کے ماہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ رجب کے ماہ زکوٰۃ، اور پھر نمازوں کی دلچسپ بات ہے کہ 50 نمازیں معروف ہے، اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو دیا، اور 50 نمازوں میں سے جب آپ حضرت موسیٰ سے آ کر چھٹے آسمان پر ملتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ کم کروائیں۔ میرے آقا پھر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت والا معاملہ رکھا تھا کہ میرے محبوب بار بار سدرۃ المنتہا کو توڑ کر، جبریل کو پیچھے چھوڑ کر، میکائیل، اسرائیل، پوری دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آئیں جائیں۔ یہ ادائیں تھی۔ اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے۔ اس سٹی 41 اللہ تعالیٰ اسے میں کہتا ہوں قیامت تک پاکستان کو سلامت رکھے، آپ کے چینل کو سلامت رکھے۔ ہم قبروں میں ہو گئے، چینل چلتا جائے گا، لیکن اس جگہ جو آخری بندہ بیٹھ کر گفتگو کرے گا میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو آخری بندہ اس پروگرام کو سنے گا میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے 50 نمازیں دی، پتا تھا محبوب واپس آئیں گے، پھر آئیں گے۔ اشتہارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتا دیا، میرے آقا کی رحمت کو بھی بتا دیا۔ اب وہ 50 نمازیں کم ہوتی 5 رہ گئی، اور روایات میں مختلف چکر ہے، 9 مرتبہ کا بھی آتا ہے، کم و بیش زیادہ مرتبہ کا بھی آتا ہے۔ اور آخری مرتبہ جب 5 نمازیں تھی تو پھر دلچسپ جو ہے اسی رجب المجرب میں جو دلچسپ اور اللہ کی رحمت کو یہ فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ جو بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا میں اسے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تو یہ اس مہینے کا ابتدائیہ ہے۔ پھر دیکھیں کہ ساری چیزیں کیوں ہیں، یہ رجب کیوں ہے، شعبان کیوں ہے، رمضان کیوں ہے، شوال یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرانی امتوں کا تذکرہ پڑھا۔ تذکرہ پڑھنے کے بعد آپ غمگین ہوں گے، بلکہ آپ کی آنکھیں مبارکہ وہ نم ہوں گی۔ جبرائیل امین آئے، پوچھ رہے یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ اور یہی کیفیت معراج پہ جانے سے پہلے ہوئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معراج پہ جانے سے انکار کر دیا، تو پوچھا گیا، فرمایا مجھے غم اپنی امت کا ہے۔
تو یہ جو میں نے حدیث پاک شروع کی تھی جس کا مفہوم ہے وہ یہ کام تھا کہ ہم نے پرانی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ کئی سو سال تھی، یعنی بہت لمبی عمر، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اب جب ہم بچپن میں تھے تو ہم سنا کرتے تھے کہ ایوریج تقریباً 65 ہے، اور اب جو کرونا دی کرا گیا 45-50 کے قریب چلی گئی ہے۔ علامہ صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے ماہ میں روزے رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ کیا طریقے ہیں عبادت کرنے کے، اپنے رب سے زیادہ قریب ہونے کے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم سیکھیں تو اس ماہ میں کس طرح سے عبادت جی کیا میں کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرف آ رہا ہوں، میرے اسی جملے کا میں یہ اس سے پہلے کہ آپ آئے تھے میں نے کہا پوچھ جی جزاک اللہ، میں بالکل اسی طرف آنے لگا تھا کہ یہ کیوں ملے ہیں، تو یہ غمگین ہو گئی، یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں اس کے آپ کے جواب کی طرف۔ تو کہا کہ آپ غمگین کیوں ہیں، تو کہا امت کی عمریں زیادہ ہیں، تو میری جو امت ہے ان کی لمٹ کم ہے عمر کی، تو اگر عمریں زیادہ ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کئی سو سال یا کئی ہزار مہینے یا کئی ہزار دن عبادت میں مشغول رہیں گے۔ اگر ہماری عمر 50 سال ایوریج لگا لیں تو اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو 500 سال انہوں نے عبادت میں گزاری ہے۔ اب جب قیامت والا دن ہوگا تو میری امت جو ہے وہ تو اس کی عمر ہی 50 سال ہے، اور ایک بندہ وہ تو 50 سال سے زیادہ 100 سال عبادت میں مشغول رہا، یا 500 سال دن و رات شب و روز عبادت میں مشغول رہا۔ اب جب آقا غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اپنے رحمت والے نبی پر۔ کیا رحمت فرمائی؟ فرمایا عمریں قلیل ہے۔ اب وہ آپ کا جواب جو آ رہا ہے، عمریں قلیل ہے، لیکن ان سالوں میں اور دنوں میں کچھ ایسے لمحات رکھ دیے جنہیں ہم کہہ لیں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے شارٹ کٹ، کہ ادھر جانا بالکل یوں کیا تو ادھر پہنچ گئے۔ تو تھوڑی عبادت کریں گے ثواب زیادہ مل جائے گا، انہی میں سے یہ رجب ہے، یعنی اس ماہ جو ہے اب کہ نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب ڈبل کر دیتا ہے۔ آگے تو پھر کئی 100 گنا نا رمضان المبارک پہ تو برکت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھ دی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے قریب ہونا، مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غمگین کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ میری امت کے نامہ اعمال میں جو برکتیں ہیں وہ زیادہ لکھ دی جائیں، میرے جو امتی ہیں کل قیامت والے دن نیکیوں کے انبار لگ جائیں۔ اس میں جو برکتیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی وہ کسی کو اور نہیں کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں کیا کرنا چاہیے، اب آپ کا سوال ہے۔ ان مہینوں میں وہی الرٹ ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں رمضان المبارک کا جو ہے نا کہ آ رہے اپنے نماز تہجد کا آغاز کر دیں سب سے پہلے، کیونکہ خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، میں جمعوں کے خطبوں پہ بھی تقریروں پہ بھی اور افطاری اور ساری پہ بھی کہتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں، کیونکہ ہر گھر میں جو روز تقریباً جو روزہ رکھ پاتی وہ یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے۔ اگر خواتین نہ ہو تو رمضان المبارک کا حسن نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ کوکنگ کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات سوئے ہوتے ہیں، پروگراموں میں لیٹ آئی یا رات نماز تراویح تھا تو ہمارے اٹھنے سے پہلے سحری تیار ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے تمام مسلمانوں میں پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کون کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے خواتین بھی اٹھیں، نماز تہجد ادا کریں، اس سے کیا ہوگا؟ رجب سے ہی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ اب بالکل اگر یکم رمضان کو اٹھیں گی تو دشواری ہوگی۔ اسی طرح اگر پہلے اٹھنے میں اسی طرح مرد اٹھے نماز تہجد کا آغاز کریں۔ اور نماز تہجد میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے کہ اٹھ فریدا ستیا ہن میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا ہن میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا پھر تو بھی بخشیا جا۔ بابا فرید علیہ رحمہ اس شعر میں سمجھاتے ہیں کہ جو میلہ ہے نا وہ ہر رات لگتا ہے وقت تہجد۔ اٹھ فریدا ستیا ہن میلہ دیکھن جا، کیا کر؟ تہجد کے وقت اٹھ اور مسجد کی طرف جا، میلہ دیکھ لے۔ اب کیا ہوگا؟ جے کوئی مل جائے بخشیا۔ اب نماز تہجد کے وقت اگر تم مسجد میں جاؤ گے تو تمہیں وہی ملے گا جو تہجد گزار ہوگا۔
جو اللہ کے گھر جاتا ہوگا، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا، تو جب تم اٹھ کے نماز تہجد کے لیے مسجد میں جاؤ گے، اگر راستے میں کسی کی زیارت ہوگی اللہ کے ولی کی جو تہجد گزار ہے، جس کی زندگی کی ساری روٹین یہی ہے، تو تمہارا اس شخص کا دیدار کرنا تمہاری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پھر اللہ نے جل مجدہ الکریم میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر رات اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، ہر رات، یہ 360 دن اور ندائے فرشتے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہے کوئی آج بخشش مانگنے والا تو اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی آج اولاد کا طلبگار اس کو اولاد دی جائے، ہے کوئی آج رزق کا طلبگار اللہ اس کو رزق دے۔ تو یہ روزانہ اعلانات کروانا کس لیے ہے؟ امت کے لیے۔ اور نماز تہجد میں ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اٹھنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہیے، اللہ کی برکتوں کو لینا چاہیے، اور اللہ کی رحمت خاص جوبن پر ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں، سنو، جب اللہ کی رحمت ہر رات جوبن پر ہوتی ہے، جو خاص مہینے ہوں گے پھر کتنا کرم ہوگا، جو خاص دن ہوں گے پھر میرے اللہ کی رحمت کا کتنا کرم ہوگا، جو لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ المعراج کی رات ہے، رجب کی ابتدائی رات ہے، 27ویں معراج کی رات ہے، اس رات کرم بالائے کرم ہوگا، بالائے کرم ہوگا۔ بالکل، اور مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریس چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی آج خوبصورت دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ پازیٹیو باتیں کریں، آپ کو ایسی چیزیں بتائیں جس سے آپ اپنے رب کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نزدیک ہو جائیں، اپنے مذہب سے زیادہ نزدیک ہو جائیں، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان، ایک بہتر مسلمان بنا پائیں، اور اپنے جو بھی فرائض ہیں ایز اے مسلم ان کو بہتر طرح سے ہم ادا کر پائیں۔ علامہ صاحب، ہماری گفتگو بریک سے پہلے بھی جاری تھی، لیکن گفتگو کو آگے بڑھاتے اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو ایسی کیا آیات ہیں یا سورز ہیں جو ایک تو ہمیں رجب کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے بتاتی ہیں، اور ایسی سورج جو کہ ہم اس ماہ میں پڑھ کر ثواب کما سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بالکل، قرآن پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک لفظ کوئی تلاوت کرے گا تو اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر رجب کے ماہ میں آپ نے فرمایا تو رجب کے ماہ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ ثواب دگنا کر دیتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رجب المجرب کے مہینے میں نیکیوں کا جو ہے برکتیں دے دیتا ہے، بلکہ اس کا ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر 7 روزے رکھے گا اس ماہ تو اللہ تعالیٰ اس پر 7 جہنم کے دروازے بند کر دے گا، اور پھر مفہوم ہے کہ اگر 8 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دے گا۔ اب میں آؤں کہ آپ نے فرمائی، میں کہتا ہوں بہت قیمتی سوال ہے، اور اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ ہر چیز کی شفا قرآن پاک میں موجود ہے، ہر چیز کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک بسم اللہ کی با، الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ قرآن بیماریوں میں شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ کو جسمانی بیماری لگ جائے تو تب بھی آپ قرآن سے رجوع کریں، اور اگر آپ کو روحانی بیماری لگ جائے جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو قرآن روحانی شفا بھی دیتا ہے۔ دلوں کے زنگ کو قرآن پڑھنا دور کرتا ہے۔ لیکن آپ نے سوال میں فرمایا کہ کوئی ایسا آپ مخصوص آیات کا، جی بالکل ہے، آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو ہر آیت کی اپنی ہی برکتیں ہیں، ہر سورت کی مختلف برکتیں ہیں۔ اس میں تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی کو ارشاد فرمایا گیا کہ ہے تو یہ ایک آیت لیکن تمام آیتوں کی یہ سردار ہے،
اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بڑی لمبی حدیث ہے لیکن مفہوم ہے کہ ایک دفعہ چور آیا مال غنیمت لوٹنے، تو صحابی رسول ہے غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے پکڑ لیا۔ تو صبح جب نبی پاک علیہ اس نے چور نے منت اور سماجت کی مجھے چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کی کیا بنی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرض نہیں کیا، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ رات والے، اب میری رات کیسے گزری میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، آپ کی رات کیسے گزری آپ کا رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، یا ناظرین کی کیسے گزری اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم دیا ہے اور وہ طاقت دی ہے کہ وہ امتیوں کی راتوں کو بھی جانتے ہیں، پوشیدہ اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا کیا گوری؟ یا رسول اللہ وہ چور آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو پکڑا، اس نے منت سماجت کی مفہوم میں نے چھوڑ دیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہا ابو ہریرہ کل پھر آئے گا کل، آج پھر آئے گا نا، ایک رات گزرے آج پھر آئے گا، تو آج رات کیا ہوگا، زندگی ہے یا نہیں میرے اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ نے یہ علم اپنے محبوب کو دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا ابو ہریرہ آج رات زندہ رہیں گے، اور یہ بھی پتا تھا کہ آج چور آئے گا۔ یہاں میں اسی بات پہ آتا ہوں کیونکہ مولا علی کا بھی ولادت ہے، تو ایک دلچسپ میرے ذہن میں آ گیا۔ مولا علی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیا اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو بستر پہ سلا دیا، دشمن باہر موجود ہے۔ میرے آقا، ہاں یہ بھی برکت والی وہ بات آ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا قرآن آیات کو، آپ نے کہا مقصود آیات کو پڑھا، اور وہ سورہ یاسین کی بھی آیات تفسیر میں آتی وہ پڑھی، ان کو پڑھ کے ایسے پھونکا اور پھینک دیا، وہ اندھے ہو گئے، میرے آقا تشریف لے گئے، انہیں نظر نہیں آئے۔ تو مولا علی علیہ السلام سے کو حکم دیا کہ تم نے کل اٹھنا ہے اور یہ امانتوں کو واپس کر کے آنا ہے۔ تو مولا علی پھر اٹھے، امانتوں کو واپس کیا، وقت گزر گیا۔ کسی نے کہا مولا علی تمہیں کیسے یقین تھا کہ کس رات تم زندہ رہو گے یا آپ زندہ نہیں رہیں گے، کس رات آپ سکون سے سوئے؟ فرمایا صرف ایک رات میں سکون سے سویا۔ کون سی رات؟ جس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے صبح اٹھنا ہے اور ان امانتوں کو واپس کرنا ہے۔ باہر تو مشرکین اور منافقین تلواریں اور جناب نیزے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر وہ کھڑے ہیں ماننے کے لیے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے سکون سے اس رات نیند آئی۔ کہا وہ رات تو سکون والی تھی نہیں، دشمن سے ڈرنا چاہیے تھا، کہا ڈر نہیں تھا، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تھا علی تم نے کل صبح اٹھنا ہے، فلاں فلاں کو پیسے دے کر امانتیں واپس کر کے آنا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ ہے زبان مصطفیٰ پر ایمان ان کا، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کی باتیں بتائی۔ کہ اس رات میں اطمینان سے سویا تھا، کہ ہر رات مجھے نہیں پتا تھا میں نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، لیکن اس رات پتا تھا میرے آقا نے حکم لگایا تھا تم نے دے کے آنا ہے۔ تو اب ابو ہریرہ سے آپ نے فرمایا کہ آج رات پھر آئے گا وہ۔ اب ابو ہریرہ دوسری رات جناب پھر وہ اپنے چکنے ہو کر بیٹھ گئے، اور آخر کار وہ آیا چور، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا چور نے کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں مسکین ہوں، منت سماجت کی۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اب اگلی دن اب پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تشریف لے گئے، اور تشریف لے کر جب اب گئے تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ بتا رات والے چور کی کیا بڑی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، اس نے منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا، 2 مرتبہ آ گیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا، اور وہی آئے گا، پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج رات میں نے کہا کہ آج نہیں میں چھوڑتا، 2 دفعہ چھوڑ دیے۔ اب جب وہ تیسرے دن آیا تو چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، منت سماجت کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں آج نہیں چھوڑوں گا، پہلی رات تمہیں چھوڑ دیا، دوسری رات چھوڑ دیا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا اب وہ کہنے لگا تم میرے ساتھ سودا کر لو، مطلب وہ کیا کہہ رہے کمٹمنٹ کر لو، جو بھی ہے طے کر لو۔ فرمایا ہے تو چور، مجھ سے کیا تو طے کرے گا، چلو میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ وہ کہتا میری بات تم سن لو ابو ہریرہ، اگر تمہیں مفہوم ہے، اگر تمہیں بات پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئی تو مجھے لے جانا۔ کہا اچھا کرو۔ کہا میں تمہیں کام کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا بتاؤ۔ کہا جب تم سونے لگو آیت الکرسی کو پڑھ کے پھونک مار لیا کرو، آیت الکرسی کو پڑھ کے پھونک مار لیا کرو، ساری رات پھر تم محفوظ رہو گے۔
چور تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اب جب تیسری رات گزری تو صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، فرمایا بتاؤ وہ رات والے چور کی کیا بنی؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ آیا تھا، اس نے آ کر میرے ساتھ سودا کر لیا۔ فرمایا کیا سودا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ کہتا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو ایک آیت، ساری رات تمہارے پاس چور نہیں آئے گا۔ فرمایا ہاں وہ تھا تو بڑا غلط، لیکن بات بالکل درست کر گیا۔ آنے والا شیطان تھا، خود بیس بدل کے آتا تھا، لیکن بات صحیح کر گیا کہ ایک آیت الکرسی کی ایک آیت پڑھ کر پھونک مار لیا کرو تو کیا ہوگا؟ شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، چور نہیں آئے گا، آپ گھروں سے نکلے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا مختلف صورتیں، تو 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا، ایک قرآن پاک کے برابر ہے۔ جسے پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہیں 1/3 قرآن پاک سناؤں گا، یعنی 10 پارے سناؤں گا، 1/3 قرآن پاک۔ تو صحابہ جمع ہو گئے، میرے آقا آئے اور 1 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دی، آپ واپس تشریف لے کے صحابہ انتظار کرتے رہے، آقا دوبارہ نہیں آئے۔ تو جب دوبارہ آئے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے تو عرض کیا تھا، تو فرمایا 1 دفعہ قرآن پاک، 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ اور اگر تم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم 1 قرآن پاک کا ثواب دے دے گا۔ علامہ صاحب بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کریم میں 1 دفعہ قرآن مجید کو لازمی طور پہ ختم کر پائیں، کیونکہ اب ہم رجب کے ماہ کی بھی بات کریں، اگر ابھی سے کسی طرح سے کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر نماز کے ساتھ 2 صفحے پڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں جس سے وہ 1 ماہ میں پورا کر پاتے ہیں، اگر ہم اس کو 2 دفعہ پورا کرنا چاہیں کس طرح سے ڈیوائڈ کریں؟ ابھی سے اگر شروع کر دیں تو بہتر رہے گا۔ جی بالکل صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ 1 سال میں قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، روایات میں آتا ہے ڈبل، یہ بڑا اچھا ہو گیا۔ تو اب ایسے کریں، رجب کا ماہ ہے، آج رجب کی میرا خیال 3 تاریخ ہے، تو ایسے کریں آدھا پارہ پڑھنا شروع کر دیں، آدھا پارہ۔ اب روز آدھا پارہ جب آپ تلاوت کریں گے تو 30 پارے ہیں، یہ 29 کا بھی شمار ہوتا ہے، جمعے کو 1 پارہ پڑھ لیں، ذرا زیادہ پڑھ لیں، تو جب شعبان کا مہینہ ختم ہوگا تو آدھا پارہ پڑھتے پڑھتے آپ کا 1 قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اور آپ 2 کرنا چاہتے ہیں، پھر رمضان المبارک ہے تو اس میں آپ 1 پارہ ڈیلی کا پڑھنے لگ دیں، تو 1 پارے سے جب آپ چاند رات پہ جائیں گے، بلکہ چاند رات کو بھی پڑھے، تو آپ کا وہ جو قرآن پاک ہے وہ 2 قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھا آپ نے ناظرین کے لیے بھی کہا کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرے اور قرآن سے اپنا ناطہ جوڑے۔ بالکل، پھر جو جی ڈیلی کی ایک روٹین ہے وہ سورہ یاسین شریف، اگر وقت کم ہے تو میں تیزی، سورہ یاسین شریف اور سورہ واقعہ شریف، سورہ رحمان، ان میں زیادہ برکات ہے، یہ صبح و شام ڈیلی پڑھے، ہر قسم کی مصیبت سے آپ بچ جائیں گے۔ بالکل، اور کیونکہ آف کورس ہمارا وقت جو ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ چینل کو سلامت رکھیں۔ بالکل جی، یہاں پر مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔